بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ریاض الجنہ میں جو 8 ستون ہیں ان کی حقیقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جو چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس سنہری جالیوں کے قریب ٹوٹل 8 ستون موجود ہیں، اور ہر ستون کی اپنی ایک الگ کہانی ہے۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر موجود اور گھر سے باہر ایک خاص قسم کی جگہ کی علامت ہے، جس میں پہلے ستون کا نام ہے استوانہ السریر۔ یہ ستون اس لائن کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر موجود تھا، اور اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بھی کیا کرتے تھے۔ دوسرے ستون کا نام ہے استوانہ ابو لبابہ۔ اس جگہ کے پیچھے ایک کہانی ہے، ویسے تو بہت لمبی ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مختصر کر کے آپ کو بتا سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا نام تھا ابو لبابہ ابن مندر، یعنی سال 637 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی، جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ تو قریش مکہ اپنے لشکر لے کر مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کرنا چاہتے تھے، لیکن خندق کی وجہ سے شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ مدینے کے دونوں اطراف سے پہاڑ قدرتی طور پر ان کے لیے رکاوٹ بنے رہے۔ تو ایک طرف سے یہودی قبیلے بنو قریظہ کے قلعے تھے، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا کہ مسلمان اور یہودی مل کر مدینے پہ حملہ کرنے والے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، اب چاہے دشمن یہودیوں کا ہو یا مسلمانوں کا۔ لیکن بنو قریظہ نے اپنے اس وعدے کی پاسداری نہ کی اور قریش مکہ کا ساتھ دیا، لیکن لمبے انتظار، سخت سردی، آندھی اور ریت کے طوفان کی وجہ سے کسی بھی مدد کے آنے کی امید نہ ہوئی، اور بنو قریظہ اور قریش مکہ کے درمیان ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے یہودی قبیلے سے تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور انہوں نے ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے انہیں مایوس کر دیا، اور یہ جنگ ٹل گئی۔ قریش مکہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے، لہذا بنو قریظہ سے بدلہ لینے کی باری آئی۔ تو یہودیوں نے ابو لبابہ کو اپنا ثالثی بننے کو کہا، کیونکہ وہ ان پر مکمل اعتماد کیا کرتے تھے۔ بنو قریظہ کے سردار نے ابو لبابہ سے سوال کیا، کیا ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے؟ تو ابو لبابہ کیونکہ اپنی قوم کے ساتھ ایک وقت تک رہنے کی وجہ سے جذباتی وابستگی رکھتے تھے، تو انہوں نے جواب میں اشارے سے اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن پہ رکھا اور اشارہ دیا کہ اگر ایسا کیا تو تمہیں مار دیا جائے گا، لیکن منہ سے کچھ نہ بولے۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی تھی، کیونکہ آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اگر یہودی معافی مانگ لیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیتے یا زیادہ سے زیادہ شہر سے باہر نکال دیتے۔ ابو لبابہ کو اپنی اس غلطی کا فوراً احساس ہوا، اور وہ شرمندگی کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، اور مسجد کے ستون کے ساتھ خود کو لگا کر خوب روئے، اور اپنی اس غلطی پر اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ آپ صرف نماز اور کھانے کے لیے ستون سے ہٹتے، اس کے علاوہ صبح شام بس اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہتے، یہاں تک کہ سورہ توبہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا حکم دیا، اور آیت 102 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کچھ لوگ ہیں جو صاف اقرار کرتے ہیں کہ انہوں نے اچھے اور برے اعمالوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توبہ فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت ان تمام صحابہ کے لیے تھی جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کوئی غلطیاں کی اور اس کا احساس ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگی اور توبہ بھی کی۔ ان تمام صحابیوں میں ابو لبابہ بھی شامل تھے۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ستون کے پاس جا کے خوشخبری دی اور ان کو وہاں سے ہٹایا۔ اس کے بعد اس ستون کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی نشاندہی کے طور پر ابو لبابہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا، جو کہ آج بھی اسی طرح سے وہاں پر موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے ستون کے بارے میں۔ تیسرے ستون کا نام ہے استوانہ الحراس۔
یہ ستون اس جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت صحابہ اپنی حفاظت کے اندر رکھتے تھے جب قریش مکہ کی طرف سے ان کو جان کا خطرہ تھا، تو صحابہ ایک دائرہ بنا کر آپ کی حفاظت کے لیے اس جگہ پر ہر وقت موجود رہتے تھے۔ چوتھے ستون کا نام ہے استوانہ الوفود۔ یہ ستون اس جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پر آپ دوسرے ملکوں اور شہروں سے آئے ہوئے وفد سے ملاقات کرتے تھے، ان کے سوالوں کے جواب بھی دیا کرتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت بھی دیا کرتے تھے، اور وہ لوگ آپ سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا کرتے تھے اور آپ سے معاہدے بھی کیا کرتے تھے۔ پانچویں ستون کا نام ہے استوانہ الحنانہ۔ یہ جو ستون ہے اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں پر وہ مشہور کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے ٹیک لگایا کرتے تھے۔ جب اس کی جگہ پر منبر بنایا گیا تو وہ تنا رونے لگا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی۔ اس کے بعد آتا ہے استوانہ عائشہ۔ یہ ستون مسجد نبوی سے جڑی ہوئی اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ساتویں ستون کا نام ہے استوانہ المہاجرین۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ستون کی لائن کے احاطے میں وہ صحابی بیٹھا کرتے تھے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے یہاں پر جمع ہوتے تھے۔ اور آخری اور آٹھویں ستون کا نام ہے استوانہ المراس۔ یہ ستون اس جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر ان کی حفاظت کے طور پر کھڑے رہتے تھے۔ جب بھی انہیں خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو آپ الرٹ ہو جایا کرتے تھے۔ تو آج بھی یہ تمام ستون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ سنہری جالیوں کے قریب موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دوران آپ کی کوششیں جو دین اسلام کے لیے کی تھیں اور آپ کی قربانیاں اور محنت روحانی سکون کے لیے یہاں پر بنائے گئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حج یا عمرے کی سعادت عطا کرے تو آپ ان 8 ستونوں کو بغور دیکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔